کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا اور ان نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے اور اسی پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ، درندوں چرندوں پرند جتنے بھی ہیں، یہ سب اس سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے اور اپنا اپنا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا۔ قیامت کا دن آنا ہے اور اس لیے آنا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہے تو اس کا بھی اور برا کیا ہے تو اس کا بھی۔ برا کیا ہے تو اس کی پوری پوری سزا ملے گی۔ ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، اور جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، جس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو۔ تو ہمیں ایک غلطی کی سزا تو مل رہی ہے، ایک آدمی کو قتل کیا، ہمیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو ایک کی تو سزا مل گئی، لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے مارا ہے، تو یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، ابھی 9 لوگوں کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے، جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے ان کرتوتوں اور برے کرموں کا پورا پورا ہمیں سزا ملنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نیکی کی، کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم نے جا کر اس کو بچا لیا، نکال لیا، آپ اس کا انعام ہمیں کیا دیں گے؟ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینے کا انعام آپ ہمیں کیا دیں گے؟ 10 کلو سونا کم ہے، 20 کلو سونا کم ہے، 1 کنٹل سونا کم ہے، آپ ہمیں اس کا انعام کیا دیں گے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت جب ہارون رشید سے پوچھی گئی کہ آپ کی جان جا رہی ہو، خطرے میں ہو اور کہیں پانی نہ مل رہا ہو، پانی کے بغیر آپ کی جان جانے والی ہو، اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کر دے اور صحیح اندازہ لگائے اور کہے کہ بتاؤ اس ایک پیالے کی قیمت تو مجھے کیا دو گے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جتنی حکومت ہے میری، اس کی آدھی حکومت میں اس آدمی کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی کا پیالہ لے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا اگر آدھی حکومت لے کر بھی وہ آدمی آپ کو پانی کا پیالہ نہ دے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری حکومت ہی اس کو دے دیں گے، لیکن پانی کا پیالہ لے کر خرید کر جان بچا لیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا، پوری سلطنت اور پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی اس کا پورا پورا انعام نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے تو دنیا میں کوئی بادشاہ اور دنیا کی کوئی حکومت آپ کو اس کا انعام دے ہی نہیں سکتی۔ اس کا پورا اجر اور پورا کا پورا انعام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔
تو قیامت کے دن پر ایمان. اور آخری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا. ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میری قسمت میں لکھا ہے. اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو، اور 1 روپیہ کم بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں جتنا ہے لکھا اتنا ہی آپ کو ملے گا. تو اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس پر ایمان رکھو. ان چیزوں میں جو اہمیت رکھتی ہے ایک چیز، وہ ہے والیوم الآخر، قیامت کا دن، جس سے ہم غافل ہیں. قیامت کو ہم فکر آخرت کے موضوع کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں جو قیامت سے ٹچ ہوتی ہیں. پہلی چیز، قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا مرنا ضروری ہے. دوسری چیز، مرنے کے بعد ہمارا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے مناظر کو دیکھیں گے کیسے. اور تیسری چیز، زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ہماری تقدیر طے کرے گی ہم جنتی ہیں یا جہنمی. جنت میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا، اور جہنم میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا. یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں آج میرے موضوع سے. مرنا ضروری ہے پہلی چیز، اور یہ بالکل سچائی ہے. ہمارا مولوی جرجیز کا سب سے بڑا دشمن بھی ہماری بات کو مانے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جرجیز صاحب اور باتیں صحیح بولتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن مرنا ہے، یہ صحیح ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے. اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا انعام اور پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو حساب کتاب کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، وہی کامیاب ہو گیا. تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے. کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا. اب کیا ہوگا؟
حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے، یہاں سے۔ اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے۔ جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں۔ روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت، اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی ہے۔ موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا، بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں
آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ۔ امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔